مثال کے طور پہ آج ایک گھر کے والد صاحب ایک زمین لیتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے. وہ اپنی جمع پونجی سے جیسے بھی سیونگ سے کچھ مرلے یا کنال تک کی کچھ اسکوائر یارڈز آف لینڈ بائی کرتے ہیں کہ وہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤں گا. وہ شخص انتقال کر جاتے ہیں، ان کے بیٹے وہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو اس گھر میں برکت نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے مختص تھی. اس کے پیچھے نیت اللہ تعالیٰ کے گھر کے بنانے کی تھی. پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پہ بنا ہوا ملک، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. اس لیے آج تک آلموسٹ سینچری ہمارے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے. ہمارے گھروں سے، ہمارے اسکولوں سے، ہمارے کالجز سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے شعور اٹھ چکا ہے. پڑھے لکھے جاہل، میں نے ورڈ یوز کیا تھا، پڑھے لکھے جولا اٹھ چکا ہے. ہمارے ہسپتالوں سے شفا اٹھ چکی ہے، ہماری عدالتوں سے انصاف اٹھ چکا ہے، اور ہمارے گھروں کے کچن میں سے برکت اٹھ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ جس عقیدے پہ یہ ملک تشکیل ہوا تھا، جس عقیدے پہ اس ریاست کے لیے خون بہایا گیا تھا، جانیں دی گئی تھی، وہ عقیدہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، وہ پاتھ وے ایگزسٹ نہیں کر رہا، وہ برکت ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی میں نے دکھایا کچھ اور میں نے بنایا کچھ. یعنی میں نے اللہ تعالی سے بھی کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کیا. ایز اے قوم، بحیثیت کل پاکستانی قوم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے والد صاحب بابا قوم کے وعدے کو کی افائے عہد نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے ہم پہ بند کر چکا ہے. ہم مقروض ہو چکے ہیں غیر اسلامی طاقتوں کے. ہمارا ہر آنے والا بچہ مقروض بچہ پیدا ہوتا ہے. اور پلیز اس کو چیلنج مت کیجیے گا، مجھ سے ریفرنس مت پوچھیے گا، کیونکہ یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے گا. میں نے یہ کہیں پڑھا تھا بچپن میں کہ مقروض کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے حج پہ جانے سے پہلے آپ نے اپنے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں، ورنہ آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوتا. یہ تو آپ سب کو پتا ہے. میں نے پاکستانی لوگوں کو ادھار پہ بھی حج کرتے دیکھا ہے، تو بس استغفار، پتہ نہیں وہ کیسا حج ہوتا ہے جو ادھار پہ ہوتا ہے. آپ کو آپ کے اوپر حج ہی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو پہلے اپنے قرضے اتارنے ہیں، پھر حج کرنا ہے. اور حج ہی نہیں، آپ کی تمام دعائیں، حج بھی ایک دعا ہے. حج کا مقصد، حج کا ایسنس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ مقروض بچے پیدا ہوئے ہیں، میں مقروض پیدا ہوا ہوں، آپ کی دعا نہیں ہے. آج اگر میں آئی ایم ایف میں جا کے اپنے حصے کا، زریاب ہاشمی اپنا پاکستانی شناختی کارڈ لے کے جا کے آئی ایم ایف میں کہے بتاؤ پر ہیڈ کتنا قرضہ بنتا ہے، اور میں وہ قرضہ چکا دوں، تو میں اس ملک کا ولی ہوں، کیونکہ میری دعا قبول ہو جائے گی. میں اپنا آستانہ بھی کھول لوں گا اس کے بعد کہ تم لوگوں کو مقروض ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے آئی ایم ایف سے اپنا قرضہ اتار دیا، اب میں ولی ہو گیا ہوں. آپ میرا پوائنٹ سمجھے. پاکستان کی اجتماعی دعائیں جمعے کی خطبوں میں ہوں، یا وہ چاہے بڑی سے بڑی فیصل مسجد میں، یا پاکستان کی سب سے بڑی مسجد جو بننے کو آ رہی ہے، اس میں بھی جو جمعے کی نماز پہ دعا ہوگی، عید کی نماز پہ دعا ہوگی، وہ میرے کاغذوں میں قبول نہیں ہو سکتی، اور وہ نہیں ہو رہی. یہ آپ تسلیم کریں. کیوں؟ کیونکہ مقروض قوم کی دعا قبول نہیں ہونی چاہیے. پہلے وہ اپنے قرضے چکائے، پھر وہ دعا کرے. اب میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ 2 پوائنٹ ایجنڈا ایک کاغذ پہ تحریر کردہ ہر پاکستانی، جس دن ہمارے پرائم منسٹر نئے جو ہیں وہ ووٹ اٹھائیں، ان کی یہ پریکٹس ہے. میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. انہوں نے میرے خط پہ مجھے لاہور بلا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میرے کانٹینٹ، میری ڈسکشن کے بعد انہوں نے میرے کہنے پہ ایک پروجیکٹ میں سے 300، اس ٹائم 100 روپے کا ڈالر تھا، $3 بلین کے پروجیکٹ میں سے $1.8 بلین میرے کہنے پہ سلیش کر دیا تھا. So this person has the capability to read a letter and then act on it. Just like Imran Khan Saab
had the capability to listen to Prime Minister's portal's phone calls and act on it. मतलब सिस्टम जितना भी करप्ट हो, इन दो लोगों में मुझे इसलिए इतना बुरा नहीं लगा मियां शहबाज शरीफ के आने का, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ के सारे केसेस साफ हुए, और शहबाज शरीफ साहब के चीफ मिनिस्टर होने के दौरान मैंने खत लिखा था और उन्होंने उसको वैल्यू दी थी, इज्जत दी थी और मुझे बुला लिया था, और मेरे कहने पे अपनी पूरी काबीना इकट्ठी कर दी थी। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्लीज बिलीव मी, द पीपल हु नो मी remember that incident because it was a shocking incident for anybody who knew me, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं, मेरे दोस्त यार उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत से कभी कुछ अच्छी तवक्को रखते ही नहीं थे, और अचानक से ये हो गया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक कागज अपनी अपनी फैमिली के एक पर्सन की तरफ से लिखें और कहें सर 2 पॉइंट एजेंडा, ब्रिंग बैक पाकिस्तान। आज बिलावल ने बड़ी खूबसूरत बात की, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अगर ये पुराना पाकिस्तान और पुराना कर लें और जिना की तरफ ले जाएं, जिस कलमे पे ये पाकिस्तान खड़ा हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं उनके साथ, आपको भी उनके साथ होना वाजिब है, क्योंकि फिर ये जिना की तहरीक रिवाइव होगी। एक खत जिसमें आप ये लिखें, जिना का पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीर ऑफ मानका शरीफ को जो जिना ने खत लिखे थे, उसमें खत वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक दफा शेयर कर चुका हूँ, दोबारा शेयर कर दूंगा, जिसमें तहरीर करदा है कि जिना ने कहा था कि मैंने शरीयत का निफाज करना है, जिसके बाद तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट यूनाइटेड विद जिना, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू विन पाकिस्तान। एक दफा मियां शहबाज शरीफ हमारा खत पढ़ के जब इतने ज्यादा खतूत आएंगे वो उसको जरूर नोटिस करेंगे। और दूसरी चीज ये कि सर आप इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें दें एज अ कॉम कि हम आपके लिए दिन रात खिदमत करने पर राजी हो जाएं, तो आपके पास आराम से अगर 22 के 22 करोड़ नहीं तो आराम से 2-4 करोड़ लोगों की वर्क फोर्स साथ खड़ी होगी, और 2-4 करोड़ लोग एक दिन में इकट्ठे हो जाएं तो धरती भी कांप जाती है एक जगह पे, अगर उनके फुट स्टेप्स मैच करना शुरू कर दें। आप जल्जले लेके आ सकते हैं अगर आप परेड करना शुरू कर दें 2 करोड़ की आदमी बना के।